پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ $2 ارب ملیں گے. یہ مالی سال آج ہے مئی ختم ہونے والا ہے, 30 جون کو ختم ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی یہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے یہ کہتی ہے بیرونی وسائل سے رقم نہ آنے کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کا بوجھ بینکاری نظام پر بہت زیادہ پڑ گیا ہے, جس سے نجی شعبے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے اور بینک اپنی مالی وساطت کا کردار ادا کرنے سے گریز کر رہے ہیں. یعنی جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ نہیں مل رہی, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, پیسے نہیں آ رہے. یہ $2 ارب روزانہ کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. جتنے پیسے بینکوں کے پاس آ رہے ہیں جمع, وہ اس لیے کہ بینک انویسٹمنٹ کریں, وہ جناب یہ حکومت ان سے بھی لے رہی ہے. ایک لوڈ شیڈنگ نے اپنی صنعت کو اور کاروبار کو برباد کیا اور گھروں میں اندھیرے جو ہیں ان کا راج ہے. اوپر سے یہ پیسے جو ہیں ان کو اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس کو پیسہ نہیں مل رہا, یہ ان کی. اب دوسری بات سنیں, $2 ارب ابھی آپ نے بتایا نا کہ 5 ارب ڈالر کی بات ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ 300 ارب روپے, $4.5 ارب انہیں جو ٹیکس ملنے ہیں وہ نہیں ملے. اب یہ ٹیکس ایمرجنسی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہاں سے لوگ ٹیکس, اور اس کے ساتھ جو بات اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم, اب پھر ان کی وہ عادت ہے نا بیچ میں بات کرنے کی. اب جناب جب یہ ٹیکس ایمرجنسی, اس کا مطلب ہے کہ ان کی کارکردگی اتنی بری ہے کہ یہ جو ان کا ہدف ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا. ہدف اچیو نہیں ہوا. میں ہارون صاحب سے پوچھ لوں, ہدف اچیو نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے, اضافی نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, بڑے آپ کے انتظامی ادارے خسارے کا شکار ہیں, نقصان کا, PIA, ریلوے دیکھ لیں, اسٹیل مل, اربوں روپے کی کرپشن آ رہی ہے. تو حالات آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں ہارون صاحب؟ بالکل ٹھیک ہیں. حالات کدھر سے ٹھیک ہیں؟ آج وزیر خزانہ خود کہتا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تو خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بجلی کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہے, جابز کریٹ نہیں ہو رہی. جاب مصنوعی طریقے سے تو نہیں کریٹ کی جا سکتی کہ حکومت 1 لاکھ جابز دے دے گی تو اس کے پیسے میں دوں گا, آپ دیں گے, اس کا ٹیکس میں سے پیسے جائیں گے نا. 1 لاکھ جابز کدھر سے کریٹ کی جا سکتی ہیں؟ حکومت کا کام جابز کریٹ نہیں کرنا ہوتا. حدیث موجود ہے, کاروبار حکومت کا کام نہیں ہے. کیمرزم کا دنیا کا 70 سال کا تجربہ ہے کہ جب حکومتیں کریٹ کرتی ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. باقی بجلی کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ شروع میں اگر اور کوئی آپشن نہیں تھا, گردشی قرضے میں ان کا قصور کم ہے, پچھلی حکومت کا زیادہ ہے, لیکن اس کے بہت سے سلوشن تھے. اس میں سے ایک سلوشن یہ تھا کہ یہ جو فائنینشیل ایوارڈ دیا ہے صوبوں کو, اس کو 1 سال کے لیے ملتوی کر کے یہ صوبوں کا حصہ اس میں سے لے لیتے ہیں. پھر بجلی میں جو 150 ارب روپے تو حکومتوں کے ذمہ ہیں, صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے ذمہ ہیں, وہ یہ پے کریں. پھر یہ ہے کہ پنجاب بل پے کرتا ہے تو باقی صوبے کیوں نہیں کرتے؟ چلیے فاٹا میں سچویشن خراب ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, سرحد میں بھی کچھ خراب ہے, کراچی میں کیا ہے, وہاں کیوں بجلی چوری اتنی ہے؟ سب سے زیادہ بجلی چوری وہیں پہ نہیں ہے مسئلہ بجلی چوری ہے, سبسڈی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے بجلی چوری. لائن لاسز کوئی چیز نہیں ہے. لائن لاسز دنیا میں 6% سے اوپر کہاں ہے؟ کسی ملک کا نام مجھے بتایا جائے. 6% لائن لاسز ہوں اور بجلی چوری روک دی جائے. حکومت اسی لیے ہوتی ہے, حکومت ہمیں نوکری دینے کے لیے نہیں ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے ملک کا دفاع کرنا اور امن و امان قائم کرنا اور جسٹس سسٹم قائم کرنا اور ٹیکس کلیکشن کرنا. حکومت کا لیکن ٹیکس میں بھی تو ناکامی رہی نا. اب رہ گئی صوبائی حکومت, اب صوبائی حکومت رہ گئی نا. یار پلیز بیچ میں مت بولے. اب رہ گئی صوبائی حکومت. صوبائی حکومت اگر 38 ارب کا حساب کتاب گڑبڑ آیا تو وہ اتنی ذمہ دار ہے جتنی مرکزی حکومت ہے. یہ ٹھیک ہے میگا کرپشن نہیں ہے, لیکن روٹی میں پیسہ گیا ہے, سستی روٹی میں. سب لوگوں نے کہا پریکٹیکلی یہ اچھا منصوبہ نہیں ہے, یہ چلے گا نہیں, اور انہوں نے خود ختم کرنا پڑا. پھر ان کا پیسہ گیا ہے اس میں لیپ ٹاپ وغیرہ میں. میں نے خود چیف منسٹر سے کہا, صدیق الفاروق صاحب, جب ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی آمدن کہاں ہے؟ آپ کی آمدن نہیں ہے, اخراجات ہیں, اور آپ یہ پنجاب میں 20 نئے شہر بسائیں. تو یہ صدیق الفاروق صاحب جانتے ہیں کہ ایک شہر بستا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ویسے تو وزیر اعظم سے کہا, وہ بھی نہیں مانے کہ لاہور کے گرد یہ کریں. شہر بسیں جب نئے تو $3 بلین حکومت پنجاب ارن کر سکتی تھی. آمدن نہیں ہے, بجٹ ایسی ہوتا ہے جیسے گھر کا ہوتا ہے. لیکن آپ سے فواد چودھری صاحب, اتنے حالات خراب ہیں, اتنے اگر پیسے پاکستان کے پاس نہیں ہے تو بجٹ کیسے بنے گا؟ مزید عوام پہ اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے. اچھا, حالات حالات بالکل صحیح ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس بنا پہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں. میرے گھر میں بجلی نہیں آتی, اسلام آباد میں رہ کے میرے گھر میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں ملتی عوام کو, آٹا مہنگا ہوتا ہے, 20% زیادہ. ایک سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر ہے جس میں پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ 50 بلین روپیز ہر مہینہ جو ہے وہ ہم فرنس آئل کے اوپر حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے, اور اب اس کو مزید جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں اور مزید اس کے اوپر پیسے
पैसे लगाते हैं ताकि उसको जो है वो रेगुलर हो सके, और बिजली ऑलरेडी कम हो गई हुई है लोड शेडिंग। आइंदा इलेक्शन के दौरान ये इशू नहीं होगा अपोजिशन के पास बिजली। अच्छा, इलेक्शन के बाद हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्शन तक इसको होल्ड करके रखेंगे। मेरी बात मुकम्मल हो लेने देना। बात ये है, हुआ क्या है, 100-150 अरब रुपए के लगभग जो है वो तमाम पैसे एनएफसी अवार्ड में इजाफे के बाद गए हैं सूबों के पास, और उसमें से 68 अरब या 70 अरब रुपया जो था 50% ऑफ ऑल प्रोविंसेस वो गया है पंजाब के पास। 2 साल हो गए 18वीं तरमीम को मंजूर हुए इनका काम था बिजली प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो देते, उसकी तरफ जो उसके और जो पैसे सारे गए हैं, जैसे जो शुजात साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनसे 10% आप कट ले लें और ये पैसे मरकज वापस ले, और वो अब पैसे तो सारे सूबों के पास है। रोटी कपड़ा और मकान का असल जो गवर्नेंस प्रोवाइड करने वो तो सूबों का काम है, और आप जो बात करती है सब इल्जाम वफाक पे लगा देते हैं और सूबों से आप पूछते नहीं। हमने तो सबकी बात की ना, विफाक की बात कर रहे हैं, सूबों की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल फैक्चुअल वो कह रहे हैं ना पंजाब में बसें जल रही हैं, फैक्चुअल बात ये है, मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत है जी। लेकिन मुझे ये बता दें, पंजाब को जो मिले, ये सूबा सिंध को, बलूचिस्तान को जो पैसे मिले मैं अर्ज कर रहा हूं, जो 18वीं तरमीम, मुझे इजाजत है, जो 18वीं तरमीम पास हुई वो लागू हुई है 2011 की जुलाई से, उसको अभी लागू हुए अभी 9 महीने हुए हैं। अब इन 9 महीनों में बिजली का कोई मंसूबा लगता है या नहीं, ये तो एक तरफ, लेकिन चीचों की मलियां और जनाब अली नंदीपुर के जो 2 पड़े हुए हैं 900 मेगावाट, और जो मंसूबे पंजाब ने मंजूर कर लिए हुए हैं और मरकजी महकमे उन पर बैठे हुए हैं, वो कैसे। एक दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि इन्होंने ये बताया जी कि एक सेक्टर है एनर्जी का। एनर्जी जो है वो आपकी मईशत और तिजारत की शाहरग है, लेकिन उसमें सर देखे तो सही, कोई देखे तो सही, मैं जो अर्ज कर रहा हूं एक सेक्टर की बात नहीं है, ये तो शाहरग है। अगर ये कट गई तो बिल्कुल मईशत सब कट जाएगा, और आवाम शायद फिर वोट किस बेस पे देंगे, बिजली के बेस पे देंगे, जो हुकूमत उनको बिजली प्रोवाइड करेगी, लगता है कुछ ऐसे आवाम उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, आप देंगे, वो कहते हैं ये देंगे, इसी पे मजीद हम बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।